اور جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی. یہ اللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون عطا فرما دیتا ہے. یاد رکھیے گناہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آ کر سکون مل جایا کرتا ہے. تو گناہوں کو چھوڑ دیجیے. اور گناہ بھی کیا؟ علم اور ارادے سے گناہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں. علم اور ارادے سے گناہ کرنا. بے دھیانی میں گناہ ہو جائے جلدی معاف ہو جاتا ہے. بے علمی میں گناہ کر بیٹھے جلدی معاف ہو گیا. جب انسان اپنے علم اور اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں. وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سزا نہیں دیا کرتے. بجلی ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلی خطا بھی معاف نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح نہیں ہے. وہ حلیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، حوصلے والی ذات ہے. وہ بندے کو موقع دیتی ہے. لیکن جب گناہ کرتے کرتے تاکہ بندہ جاگے، اور جب نہیں جاگتا تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہیں. کیونکہ پریشانیوں سے پھر بندہ گھبراتا ہے، پھر اللہ کی طرف پہنچتا ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار دکھاں آن ملایوم یار. سکھ دکھاں تو دیواں وار کہ دکھاں آن ملایوم یار. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر غم بھیجتے ہیں. بیماری بھیج دی، پریشانی بھیج دی، ناکامی بھیج دی. پھر پریشان ہوتے ہیں تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت پھر رب کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جگانے کے لیے یہ بات آئی. پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، اوراد و وظائف بھی کر رہے ہوں گے. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں باندھ کر اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ بندے کو جگانے کے لیے. مگر ہم جاگنے کی بجائے اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار خراب ہوا بددیانتی کی وجہ سے، اب اس کا حل نکالا بینک سے سود کے پیسے لے لو. یعنی علاج وہ تجویز کیا جو پہلے سے بھی زیادہ بندے کو پریشان کرنے والا ہو. تو موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ذلتیں آتی ہیں، رسوائیاں آتی ہیں، ناکامیاں آتی ہیں، اور ان کو چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہو جاتی ہے. تو ہم گناہوں کو چھوڑیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تم چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپ کر کرتے ہو. یہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے. اور انسان گناہوں کی جان نہیں چھوڑتا، مصیبتیں اس کی جان نہیں چھوڑتی. اختیار ہمارا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پکی بات ہے. وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پوچھتے ہیں حضرت اسم اعظم بتاؤ، اس سے بڑا اسم اعظم اور کیا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں پروردگار عالم کیا عطا فرماتے ہیں. اس لیے تو فرمایا کہ جو غیر محرم کی طرف نگاہوں کو ہٹائے گا اللہ رب العزت اس کے دل کی عبادت، اس کے دل کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کے بدلے لذت ملتی ہے. تو چھوڑ دیجئے گناہوں کو تاکہ اللہ رب العزت دلوں کا سکون اور ایمان کی اور اعمال کی لذتیں عطا فرمائے. لذتیں عطا فرمائے. آج کہتے ہیں جی اور وظائف میں کچھ محسوس نہیں ہوتا. بھئی پہلی بات تو یہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں، ہمیں تو بندگی کرنی ہے، ہمیں تو بیٹھنا ہے. یاد رکھیں عبد اللطیف بنے، عبد اللطف نہ بنے. کچھ عبد اللطف ہوتے ہیں، لطف اور مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. حضرت مزہ نہیں آ رہا، بھئی مزے ڈھونڈنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کی یاد کرنی ہے. ہم پابند ہیں، غلام ہیں. ہاں اگر یاد میں وہ مزہ بھی دے دیتا ہے تو عنایت ہے اس کی. یہ رحم ہے پروردگار کا، یہ طرز ہے اس کریم ذات کا کہ اپنے بندوں کے دلوں کو اور لذتیں عطا فرما دیتا ہے.
ورنہ ہم تو پابند ہیں، بندے جو ہوئے تو ہم گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی تو نیکوں پر بھی آتی ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہوتے۔ جی ہاں، پریشانی گناہگاروں پر بھی آتی ہے، پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے، مگر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیکوں پر اللہ تعالیٰ اس لیے پریشانیوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو بعض وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کر سکے، اب پریشانیوں کو بھیج دیا تاکہ اس پریشانی کو وجہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے درجات عطا فرما دے۔ تو اللہ والوں پر اس لیے پریشانی آتی ہیں ان کو اپنے رب کے قریب کرنے کے۔ اس لیے حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سالک کی قبض کی کیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے، صاحب کی حالت میں اتنی ترقی نہیں ہوا کرتی۔ قبض کی حالت کہتے ہیں جب کیفیات سلب ہو، دل نہ لگ رہا ہو، اور اس وقت بھی انسان اللہ کے در پر لگا ہوا ہو عبادات میں، تو اس وقت بڑی ترقی ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ اس لیے کہا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اللہ والوں کے لیے آتی ہیں اونچا، ان کو اونچا اڑانوں کے لیے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ پریشانیاں آتی تو ہیں، مگر ان پریشانیوں سے ان میں بے چینی نہیں آیا کرتی۔ جس کا رب سے تعلق ہے اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ یہ پریشانیاں آتی ہیں مگر ان پر بے چینی نہیں آتی۔ کبھی کسی اللہ والے کو بے چین نہیں دیکھیں گے، وہ پرسکون ہوں گے۔ پریشانیاں ہیں، خوف ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مگر طبیعت پرسکون ہوگی۔ جیسے شیشے کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو تو وہ جھکڑ دیکھ رہا ہے، آندھی دیکھ رہا ہے، ہوائیں دیکھ رہا ہے، درخت گرتے دیکھ رہا ہے، مگر اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ والوں کا بالکل یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ پریشانیاں مصیبتیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی۔ ان کا دل پرسکون ہوتا ہے، عین مصیبتوں کے عالم میں بھی دل اپنے پروردگار سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ تو بیوی کہنے لگی جی بیٹے کے لیے دلہا بن رہا ہے، گھوڑے پہ چڑھنے لگا ہے، بارات جانے والی ہے، آپ کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں، چیزیں تلاش کر رہا ہوں۔ ان کا کس لیے؟ کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں۔ میاں بیوی بات کر رہے تھے، باہر سے اطلاع ملی دولہا گھوڑے پہ چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گر کے موت آ گئی۔ یہ ہوتا ہے دنیا دولہا بنا رہی ہے اور ان کے دل میں الہام ہوا موت آنی ہے تو گھر میں تیاریاں کر رہے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنے رب پہ راضی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ والوں پہ بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں۔ ہاں ان کی رجوع اللہ میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہو جاتی ہے، اور یہ گناہوں کا وبال بن کے بھی آتی ہیں گناہگاروں پر۔ اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے۔ تین باتیں یاد رکھیے، تین باتیں یاد رکھیے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے اور اس اٹھانے کے لیے بھیجی گئی ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں۔ اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں۔ تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ۔ ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کہہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں۔ ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی، صحت کا عرصہ زیادہ، بیماری کا عرصہ، کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت، تو عنایات زیادہ ہیں، امتحان کبھی کبھی، عنایات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی۔ تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں
تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کسی عارف نے کہا لطف سجن دم بدم گہرے سجن گاہ گاہ, لطف سجن دم بدم گہرے سجن گاہ گاہ, ای بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں, میرے مولا ہم اس پہ بھی راضی. یہ ہے بندگی, یہ ہے بندگی. اور ہم پریشان ہو کر اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویذ دینے والا ہے ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو, عاملوں کے پاس, نجومیوں کے پاس, جادو کرنے والوں کے پاس, کالے علم والوں کے پاس ایمان گواہ بیٹھتے ہیں. اور بڑے بڑے نمازی اور سالک اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر. ہرگز نہیں. پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا, پریشانی کے وقت میں اپنے پروردگار کے گھر کی طرف آنا ہے. مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں, اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں. جب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پروردگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول فرما لیں گے. تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا, ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے. ہم دوسروں سے حسد کرتے پھرتے ہیں, فلاں نے کر دیا ہوگا, فلاں نے کر دیا ہوگا, فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا, اس نے باندھ دیا ہوگا, اس نے باندھ دیا ہوگا. پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے, کسی نے کچھ نہیں باندھا. باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے. واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجع. تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں گے. تو مصیبتیں آتی ہیں, مگر مصیبتیں پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں. اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے, اعمال چھوٹ جاتے ہیں, انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے. گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے, باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے, یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں. فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں, پھر بھی توبہ نہیں کرتے, پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے. تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا بھیجتے ہیں. جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں, پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں. اس لیے فرمایا بلا من کسب سیئۃ, کیوں نہیں جس نے گناہ کیا, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ, اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا, فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے, ڈالے جانے والے جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا. تو کبھی کبھی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں. جھوٹ کی زندگی, جھوٹ کی زندگی. اب غلط تعلق ہے کہیں, بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, پردے ڈالتا پھر رہا ہے, اس کے سامنے جھوٹ, اس کے سامنے جھوٹ, اس کے سامنے جھوٹ. حدیث پاک کا مفہوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نام اعمال میں کذاب لکھوا دیتے ہیں. جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا. چھپاتے پھرتے ہیں بندوں سے, پروردگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باتوں کو. تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر, اور یہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. پھر ذکر میں ترقی کیسی, سلوک میں آگے بڑھنا کیسا. اب کبھی کبھی اوراد وظائف کر رہے ہیں, ساتھ کبیرہ کبھی مرتکب ہو رہے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں, تو زکام کیسے دور ہوگا. اسی لیے ذکر و سلوک میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے.
یہ پہلا قدم ہے. یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں, پھر دیکھیے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لیے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا. ہم جو کہتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں, ہمارے مشائخ بڑی اللہ, ان حضرات نے اپنے مشائخ جن کی خدمت میں ہم نے اپنا وقت گزارا, ہم نے ان کی توجہات کو دیکھا. میرے دوستوں, میرے مہربانوں, ہمیں تو جو ملا اپنے مشائخ کی توجہ سے ملا. اپنا عمل کچھ نہیں, اپنی محنت کچھ نہیں. 100% اگر کہیں کہ ان کی توجہات سے ملا تو ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی سچ بولنے والے ہوں گے. ان کی توجہ سے ملا, اور ہم تو ویسے بھی فضلی ہیں کہ ہمارا تعلق ماشاءاللہ خانقاہ فضلیہ سے, تو ظاہر میں بھی فضلی ہے اور سچی بات ہے ویسے بھی فضلی ہے. جو ہوا ہے اللہ کا فضل ہی ہوا ہے, اور اب بھی یہاں سے اللہ کا فضل مانگنے ہی آئے بیٹھے ہیں, اللہ کا فضل مانگنے ہی آئے بیٹھے ہیں. تو اس لیے جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے, خود بخود اوراد و وظائف کی توجہات کے جو اثرات ہوں گے وہ دل کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے. ہمارے حضرت خواجہ احمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ, احمد الشرقیہ والے, ان کے حالات زندگی میں حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. فرمایا کہ وہ کبھی کبھی پورے شہر کے لوگوں کو توجہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بعض دلوں سے فیض ٹکرا کر واپس آتا اور مجھے آواز آتی کہ ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے, ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو جب دل پہ گناہوں کی میل ہی اتنی چڑھی ہوئی ہو, پھر توجہات کیا اثر کریں گی؟ تو اس میل کو اتاریں, گناہوں کو چھوڑ کر, سچی توبہ کر کے, پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ہمارے دلوں کو سنوارے گی اور کیسے ہمارے دلوں کو بنائے گی. اور کبھی کبھی تو انسان مال, ہاں ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلوں کہ شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے. شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے, ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے. شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے, ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے. یعنی کچھ تو ایسے ہوں گے کہ وہ شہوات کے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں, بد نظری میں, گناہ میں, زنا میں, فلاں میں. یہ شہوات کے گناہ ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں یا جمال سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا میں دو ہی چیزوں کے اسیر ہیں نا, کچھ مال کے اسیر ہوں گے, کچھ جمال کے اسیر ہوں گے. تو شہوات کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے, اور جن پر شہوات غالب نہیں آتی, قابو میں رہتے ہیں, ان کو شبہات کے ذریعے سے بہکاتا ہے. مثلا جی یہ مراقبہ سنت سے ثابت ہے, جی یہ بیعت واقعی ضروری ہے, جی یہ پیری مریدی اس وقت بھی تھی. اس قسم کی باتیں شبہات والی ذہن میں ڈالے گا. اور یہ شک ایسی بری بلا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں ابتدا سے ہی کہہ دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین بعد میں کہا, پہلے کیا کہا؟ کیونکہ شک کے ساتھ پڑھو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. تو شرک سے بھی پہلے شک سے پناہ مانگی. یہ شک بڑی بری بات, اتنی بری کہ بندے کے ایمان کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتی. تو دین اسلام کی باتوں میں شک, جی یہ مولویوں کی بنی باتیں ہیں جی, یہ آپس میں بناتے رہتے ہیں جی, کرتے رہتے ہیں جی, یہ بھی کون سا ضروری ہے جی. شک ہو گیا, ہماری جی کہاں ہماری سنتا جی, مانگ مانگ کے جی عمر گزر گئی, ہماری تو سنتا ہی نہیں. تو یہ شک کے ذریعے سے یا شبہات کے ذریعے سے یا شہوات کے ذریعے سے شیطان انسان کو بہکا دیا کرتا ہے. تو انسان پر مصیبتیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, کبھی گناہوں کی وجہ سے تاکہ یہ باز آ جائے, اور کبھی اس کو اپنے قریب لانے کے لیے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف قدم آگے بڑھائیں. اب شیطان مایوس کرتا ہے, کہتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا. بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار تو چھڑوا سکتے ہیں نا. بھئی ہم اگر نہیں بچ سکتے تو پروردگار تو بچا سکتے ہیں نا. تو پروردگار عالم ہمیں بچا لیں گے جب ہم سچی توبہ کریں گے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب نقطہ لکھا ہے, فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹھے
مگر اللہ سے دعائیں مانگے, اللہ بچا لے, میں بچنا چاہتا ہوں, روئے دھوئے معافیاں مانگے, پھر گناہ کر بیٹھے, پھر روئے دھوئے معافیاں مانگے, فرمایا ساری زندگی اسی طرح کرتا رہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے, فرمائیں گے میرے بندے تو گناہوں سے بچا کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ ہر وقت معافیاں مانگتا تھا اور کہتا تھا اللہ بچا لے, میں تو دعا ہی کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تو نے دعا مانگی, تیری دعا کو قبول کر کے سب گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا. تو جب گناہ سرد ہو جائے تو معافیاں مانگے, روئے دھوئے اپنے رب کو منائے. الندم توبۃ, ندامت توبہ, تو دل میں نادم ہو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے, اسی وقت دیر نہ کرے. گناہ کا سرد ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, بڑے بڑوں سے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو گر جانا برا نہیں, گر کر پڑے رہنا برا ہوا کرتا ہے. تو کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بندہ فوراً اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیش کرے اور کہ اللہ مجھے بچا لینا. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا, غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. تو روئے اللہ مجھے گناہ کا موقع نہ دینا, اللہ بچا لینا. تو جب بندہ روئے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں سے بچا لیں گے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی بڑی پیاری دعا مانگتی تھی, کہتی تھی اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے, اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے, اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. تو جب ہم اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرما لیں گے, ہمیں معاف فرما دیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں. سچی توبہ کریں, پھر اس کے بعد تھوڑے معمولات بھی کریں گے تو ان کے اثرات ہم پر بہت زیادہ مرتب ہو جائیں گے. تو یہ آج کے اس وقت میں دلوں میں عہد کر لیجئے کہ اللہ ہم نے آج تک جو گناہ کیے ہم ان سے سچی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی کا دل میں عہد کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں. پھر دیکھیے پروردگار اس پر کیا رحمت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, تنہائیوں میں معافی مانگیے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, من یعمل سوءا یجز بہ, جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں استثناء کسی کا نہیں. من یعمل سوءا یجز بہ, پکی بات ہے, جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا, سزا ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے گناہ کر چکے ہیں ہمیں ہر گناہ کے بدلے سزا ضرور ملنی ہے. فرماتے ہیں اب یہ سزا دو طرح کی ہے, سمجھنے والا نقطہ, اب یہ سزا دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلیں, دل میں کڑھیں, اللہ غلطی کر بیٹھے معاف کر دے, یہ بھی آگ میں جلنا ہے, یہ بھی دل میں آگ لگی ہوئی ہے, اللہ معافی دے دے, اللہ پریشان ہوں, معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. فرمایا یا تو یہ بندہ سچی توبہ کے ذریعے دنیا کی ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے, اگر نہیں تو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں ضرور جلائیں گے. اب ہمارے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ دنیا میں ہی معافی مانگے, ہر گناہ کے بدلے معافی. اللہ جو گناہ یاد ہیں ان کی بھی معافی, جو نہیں یاد ہم ان کی بھی معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو رحمت کے وعدے فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اللہ یہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے. تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی, کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی. پوچھا کیسے؟ اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ دو سمتوں کو بھول گیا, ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت. میرا گناہگار بندہ جب اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پر آ کر ہاتھ پھیلا دے گا, چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے, ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے, میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا.
اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا، کیونکہ نیچے کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ ابھی سر نہیں اٹھائے گا، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، شیطان مردود تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضائے بشریت گناہ کرتے رہیں گے، اگر اپنی موت سے پہلے سچی معافی مانگیں گے، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، رحمان نے معافی دینے کے لیے 2 قسمیں کھائی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک نام ہے، لیکن رحمت کی صفت کے 2 نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے 2 نام ہو سوائے رحمت کی صفت۔ وہ تو اتنا کریم آقا ہے، وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا، ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھیں، تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی جی کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، اس نے روٹی کھا لی، اس کا بستر تو نے بنا دیا، اس کے کپڑے تو نے ٹھیک کر دیے، اب اوپر سے ناراض پھر رہی ہے، مگر ماں کی مامتا اس کو مجبور کر رہی ہے، لہذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے، دل سے ناراض نہیں، خفا تھی، بچے نے ستایا مگر دل سے خفا نہیں، اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئیں یا نہیں مل گئیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتا کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ماں کو منانا آسان صحیح، پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ بچہ آ کر کہہ دے امی معاف کر دیں، ماں معاف کر دیتی ہے۔ بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے، امی معاف کر دیں، معاف کر دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ دے، معاف کر دیتی ہے۔ اگر پھر بھی معاف نہ کرے، بچہ رو پڑے، ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو بہا رہا ہے، اپنے دوپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے۔ بچیاں کہنے لگیں، میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، آنسو بہانے پڑیں گے۔ ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، فقط دل کے اندر نادم ہو جائے، دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے پروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ میں نے سلو کر لی، مجھے اپنا بنا لے، شیطان کے پنجے سے چھڑا لے۔ کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، کوئی اس نے زبان سے لفظ نہیں نکالا، فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے۔ تو اپنے رب کو منا لیجئے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، تھپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے بڑا ذلیل کیا، بڑا پریشان کیا، نافرمان ہے، کوئی بات نہیں مانتا، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ بچہ رو رہا تھا، دھکے کھا رہا تھا، جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ذرا منظر تو دیکھوں، بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا، ذرا آگے گیا، نکر سے پہلے واپس آ گیا، پھر دروازے پہ کھڑا۔ میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں، پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی، میں اس لیے واپس آ گیا ہوں، محبت ملے گی اسی در سے ملے گی۔ کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا، میں بھی وہی بیٹھا، بچے کو نیند آئی، اس نے دہلیز پہ سر رکھا سو گیا۔ کافی دیر گزری، ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا، ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، بیٹے کو دیکھا دہلیز پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، اٹھایا، کیوں دہلیز پہ سر رکھ کے سو رہے ہو؟ امی مجھے دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی، میں اس سے
تکالیف کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بچے کو سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے جب تیرا یقین ہے اس گھر کے سوا تیرا گھر کوئی نہیں، میرے در کھلے ہیں، آ جا، میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں جب گنہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتا ہے رب کریم میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے دکھی دلوں کو سکون دینے والے، اے غمزدہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات، اے پریشان دلوں کو سکون بخشنے والی ذات، اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات، اے گناہوں کے پردوں میں، گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات، تو میرے لیے رحمت فرما دے، مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، میں سلو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔